سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وسیم بھائی کے والد محترم ثناء اللہ چودھری صاحب کی یاد میں ان کے انتقال پر تعزیت کے لیے اس وقت ہم سب جمع ہیں، اور ان کی وفات کی خبر پر اہل خانہ بھی اور شالیمار کمیونٹی اور عالیہ کے جاننے والے چاہنے والے اس کی کلاس فیلوز ہیں، دارالعلوم انسٹیٹیوٹ کا ایڈمن ہے، شالیمار میں سے یہاں بہنیں ہیں، نیبرہڈ ہے، سب اداس ہیں اور غمزدہ ہیں۔ اور عالیہ پیاری بہن، ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کووڈ-19 ہے اور اداسی ہے، تھوڑی تنہائی ہے، تھوڑی دوری ہے، ایسے میں ہم جو احتیاطی تدابیر کو رکھتے ہوئے سب ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں آتے، لیکن یقین کریں کہ ہم دل سے آپ کے بہت قریب ہیں۔ وہ ہماری صباحت بہن کا دکھ ہو یا آپ کا غم ہو یا پچھلے دنوں فرت افسر بہن کا تھا یا اور ہمارے جو بھی پیارے ہیں، تو والدین جو ہیں، جو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے اور آپ کے دل کی رونق، جن کے بارے میں سوچتے ہیں تو لگتا ہے کائنات مسکرا اٹھی ہے، جو میرے اور آپ کے گھر کی رونق، اور جب ان کا خیال آتا ہے تو ایسے لگتا ہے پورا پاکستان آباد ہے، یہ پورا انڈیا آباد ہے۔ ہم پیچھے جو والے ہمارے گھر ہیں تو ہمیں بہت آباد اور شاد اور خوش اور اچھے لگتے ہیں، اور جب ان کی جدائی کا سوچتے ہیں اور جب یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، جیسے کہ چچا جان ثناء اللہ صاحب جو ہیں، میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جنہیں ان کو ملنے کا موقع ملا لاہور میں جب عالیہ لوگ وہاں رہتے تھے اپنے والدین کی خدمت کے لیے۔ وسیم بھائی اور عالیہ کی فیملی میں بہت میں رشک کرتی ہوں کہ یہ ان خوش قسمت فیملیوں میں سے ہے کہ اپنے والدین کے لیے یہ انہوں نے اپنا بزنس، کاروبار، گھر، جاب سب چھوڑی، اور وہ بوڑھے والدین تھے، یاد کرتے تھے، تو آپ ان کے لیے گئے تھے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی یہ نیکی ضرور قبول کرے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو، جو آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی ان کے پاس رہ کر، اللہ رب العزت یقیناً آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے گا۔ اور آج جب کہ آپ اس وقت دور ہیں، آپ پردیس میں ہیں اور ڈیتھ کی خبر ملی ہے اور آپ پریشان ہیں، تو یقیناً جو ہے اس پر جو آپ کا صبر ہے اور آپ کا جو شکر ہے، اس پر اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو بہترین جو ہے وہ اجر عطا کرے گا، کیونکہ صبر جو ہے ایک ایسی نعمت ہے، صبر جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو بہترین جو ہے وہ اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور صبر کیا ہے کہ ایسے موقعوں پر جب کہ دل اداس ہے، پریشان ہے، تو میں اور آپ جو کہ ایسے واقعات اور ایسے حادثات جو مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہیں، جو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، لیکن جب ایسی واقعات میرے اور آپ کے پاس آتے ہیں یا ایسی خبر میرے اور آپ کے پاس آتی ہے، تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر جو ہے وہ قبول کر لیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو عالیہ وہ کہنی ہے اس موقع پر، اور وہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری بات جو ہمیں اس وقت کہنی چاہیے وہ یہ ہے، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب آپ کی بیٹی جو تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی یعنی آپ کا نواسا تھا، بعض میں آتا ہے کہ آپ کی نواسی تھی، جب وہ سکرات میں تھا، یعنی وہ بچہ یا بچی حالت نزع میں تھی، تو آپ کی بیٹی آپ کو پیغام بھیج رہی تھی، حضرت زینب، کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، بچہ بہت تکلیف میں ہے،
تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا اور پھر کہا کہ یہ پڑھو، اور آپ نے کیا پیغام بھیجا تھا؟ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی لیتا ہے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وہ اسی کا دیا ہوا تھا، یعنی جو دیتا ہے یا لیتا ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو عالیہ گلاس بھی گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، ہم لباس پہنتے ہیں تو پرانا ہو جاتا ہے، چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، اسی طرح انسان جو ہے اس کو بھی فنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو زندگی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ایگزیکٹ اسی طرح موت بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کو دل سے قبول کرنا، ان پر صبر کرنا اور پھر اجر کی امید رکھنا۔ اور جتنے ہماری تعزیت کرنے کے لیے اس وقت بہنیں موجود ہیں وہ سب آپ کے لیے یہ دعا کر رہی ہیں جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے پتہ چلتی ہے کہ اعظم اللہ اجرک، اللہ آپ کو اس تکلیف کا اور اس صدمے کا پر بہترین اجر عطا کرے، و احسن عزاءک، اور بہترین اچھی ہم آپ سے تعزیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں، وغفر میتک، اور اللہ رب العزت آپ کی جو میت ہے اس کی بخشش کر دے، اس کو جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ جو ہے وہ عطا کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنا آدھا ایمان ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ صبر کرنا تو روشنی ہے، یعنی ایمان جو روشنی دیتا ہے کہ جس روشنی میں اور آپ زندگی میں سفر کرتے ہیں، ہدایت کی روشنی، اللہ نور السماوات والارض، اور اسی روشنی میں ہم پل صراط سے بھی سفر جو ہے وہ طے کریں گے۔ اور اس موقع پہ میں یہ بہت خوبصورت حدیث آپ کو بھی اور ان تمام بہنوں کو بھی، جیسے کل بھی جیسے ایک بہن کی والدہ کی ڈیتھ کی خبر تھی، یا بہت سے لوگ کچھ کے گھر والے پریشان ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کا جو ہے آپریشن ہوا ہے، کوئی سخت تکلیف پریشانی میں ہے، اور اسی طرح موت کی خبر دن رات ہم سن رہے ہیں۔ حدیث قدسی ہے جسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی جگری دوست کو لے لیتا ہوں، پھر وہ اجر و ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیتا ہے، ایسے مومن کے لیے میرے پاس جنت سے کم پھر کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جگری دوست کی بات ہے، والدین تو دل کا ٹکڑا، روح کا سکون، اور جیسے اگر کسی سے پوچھیں کہ محبت کیا ہے تو پھر والدین، کسی سے پوچھیں کہ خوشیاں کیا ہیں تو پھر والدین، کسی سے پوچھیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے مل کر جس سے لپٹ کر انسان کے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر وہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ تو دنیا بھر میں والدین جیسا رشتہ، ان جیسی محبت، ان جیسی شفقت اور ان جیسا پیار، اور ان کے چہرے کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں ایک سمندر ہیں کہ جس میں جن آنکھوں کے محبت کے سمندر میں ہم جو ہیں وہ ڈوبتے ہیں، اور جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے اتنی محنت کی، ہم سوچیں گوشت کا ایک لوتھڑا تھے، کیسے انہوں نے پال پوس کر ہمیں بڑا کیا، محنتیں ہیں، زندگی بھر کی قربانیاں ہیں ان کی، اور ہم تو ان کی نیکیوں کا اور ان کی خدمتوں کا اور ان کی محنتوں کا اور ان کی دعاؤں کا، ان کے رت جگے کا اور ان کی قربانیاں کا اور ان کی بھوک پیاس کا، ہم تو ان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ وہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، لیکن اگر اس موقع پہ صبر کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ صبر سٹارٹ میں ہے، حدیث میں آتا ہے انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہے، یعنی بالکل سٹارٹ میں صبر کرنا کہ اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، اب دور ہے، پردیس میں ہیں، دل کٹتا ہے کہ کاش کہ جیسے اگر والد فوت ہوئے ہیں، بیٹا باہر ہے، یہاں پہ ہے پردیس میں، تو دل کرتا ہے کاش کہ آج میں اپنے باپ کو نہلاتا، کاش کہ میں اس کو کندھا دیتا، کاش میں اس کو جنازہ اس کا اٹھاتا، کاش میں اس کو مٹی میں ڈالتا، کاش کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوتی۔ تو یہ جو تکلیف ہے، یہ جو
رنج ہے، یہ غم ہے، اور اس کو صبر سے برداشت کرنا، تو اللہ رب العزت اس کا یقیناً جو ہے وہ بہت اجر دینے والا ہے کہ اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر صبر کرنا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم جو ہے وہ کوئی جزا نہیں ہے. اور صبر جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور صبر جو ہے اس لیے کرنا کہ اللہ رب العزت نے جو مومنین کی صفات قرآن میں بتائی ہیں، اور ان میں یہ صفات ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہیں. اور سورۃ نحل میں کہا وَاصْبِرْ، اور صبر کر، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر صرف اللہ کی توفیق سے مل سکتا ہے. تو اللہ رب العزت سے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے صبر دے دے. ایڑیاں رگڑی تھیں تو حضرت ہاجرہ کے لیے آب زمزم کے کنواں پیدا ہو گیا تھا. ایڑیاں رگڑی تھیں تو ہم دعا کریں کہ اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے اب شکر گزار بندوں میں شامل کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی توفیق جسے دے دی جائے، سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ نعمت کسی کو نہیں ملی. تو اور حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کو صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے. اور بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد بھی دلائیں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. تو اللہ کہاں پہ ملتا ہے؟ جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے. تو صبر کرنے والے جو ہیں ان کا جو ہے وہ بہت مقام ہے. اچھا، یہاں پر اس وقت ایک اور بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ اب جب والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے. یعنی انسان کا ایسے موقع پہ ہم بہت سوچتے ہیں کہ کاش کہ میں نے ان کی کوئی خدمت کی ہو، کاش کہ ان کا کہنا مانا ہو، کاش وہ میرے فون کا انتظار کیا کرتے تھے، کاش کہ میں انہیں فون کیا کرتا، کاش کہ میں انہیں فون کیا کرتی. تو جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو بہت اداسی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ پھر میں یہی کہوں گی کہ آپ میں سے بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے والدین دونوں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ماں یا باپ. تو آپ ان کو فون کریں، آپ ان کے قدموں میں بیٹھیں، آپ ان کی باتوں کا غصہ نہ کیا کریں، آپ ان کے کپڑے پریس کیا کریں، بہت محبتوں کے ساتھ ان کو چائے بنا کے دیا کریں، ان کے لیے کھانا بنایا کریں، اور ان سے دعائیں لیا کریں. کیونکہ جنت کے 2 دروازے ہیں جو ہر روز صبح میں کھلتے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، اور جنت کے 2 دروازے ہیں جو شام میں کھلتے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں. اور اگر خدمت کی تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے اور آپ اس میں داخل ہو گئے. اگر خدمت نہ کی اور ان کو ناراض رکھا، ان کو خوش نہ کیا، ان سے بد دعائیں لیں، یا وہ آپ سے بات نہیں کرتے، تو پھر آپ سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے 2 دروازے یا ایک دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور جنت میری ہو یا میرے شوہر کی ہو. تو میاں بیوی کا رشتہ بہت قربتوں کا، محبتوں کا ہے نا. تو جنت کے کمانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے والدین کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے والدین کا خیال رکھنا، اور ایک دوسرے کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادائیگی میں ہیلپ کرنا. یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے. کسی نے کہا کہ ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. تو جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسان اداس ہوتا ہے. میرے باپ کا مزاج مت پوچھو، صرف باتوں سے مان جاتا ہے. میری ماں کا مزاج مت پوچھو، صرف باتوں سے مان جاتی ہے. تو ماں باپ جو ہے وہ باتوں سے مان جاتے ہیں. وہ ہم فون کرتے ہیں نا، وہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں نا میں مصروف ہوں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں نا، بس ایک نظر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بیٹا پھر تم اپنا کام کرو، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کو وہ بات بھی یاد ہوگی نا کہ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے،
اور آندھی تھی، طوفان تھا، بارش تھی، غار پہ پتھر پہاڑ کے یعنی ایک پہاڑ تھا، غار تھی، اور اس کے منہ پر پتھر آ گیا تھا اور منہ بند ہو گیا تھا۔ اور اس وقت جو ہے وہ تینوں نے اپنے اپنے عملوں کو یاد کیا تھا۔ انہوں نے آپس میں کہا تھا انظروا اعمالا عملتموها صالحا، ایسے عمل صالح للہ، اللہ کے لیے کیے تھے، فدعوا اللہ تعالی بہا لعلہ یفرجها عنکم، کہ ان اچھے عملوں کو یاد کرو کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ جو ہے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دے۔ تو وہ تین لوگوں نے جو عمل یاد کیے تھے ان میں سے ایک شخص وہ تھا، اس نے کیا کہا تھا، اور آئیے میں اور آپ بھی اس وقت یاد کریں کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کتنا نیک سلوک کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا اللہم انہو کان لی والدانی شیخانی کبیران، کہ میرے دو والدین یعنی ماں باپ بوڑھے تھے، بڑی عمر ہو گئی تھی، ومراتی ولی صبیۃ صغار، میری بیوی تھی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ارعا علیہم، اور میں ان کو جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، یعنی میں وہ شیپرڈ تھا، کاشتکاری کرتا تھا، یعنی ان کو ریوڑ کھلانے کے لیے گھاس وغیرہ میں باہر جنگل میں چلا جاتا تھا۔ فائزہ ارحت علیہم حلبت، پس جب میں شام کے قریب جو ہے وہ چارہ لاتا تھا تو پھر اس کا دودھ حلیب سے ہے، دودھ دھوتا تھا، فبداتو بے والدی، اور جو دودھ جب لاتا تھا نا، آپ تصور کریں کہ دودھ لا کر اپنے والدین سے دودھ پلانا سٹارٹ کرتا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں نا میرے بچے، ہم والدین کو بھول جاتے ہیں۔ میں آلویز، کتنے لوگ ہیں جو میرے بچے، میرا گھر، اپنی یہ بات کرتے ہوئے بوڑھے والدین انتظار کرتے ہیں اور ان کو دیکھنے نہیں جاتے، ان کو ملنے نہیں جاتے، ان کو کال نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں فبداتو بوالدی، کہ میں اپنے والدین کو دودھ پلانا ان سے شروع کرتا، فسقیتھا قبل بنیہ، آپ تصور کریں ذرا حدیث کے الفاظ، اور کہا کہ میں اپنے والدین سے کو دودھ پلانا شروع کرتا، اور اس میں اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پلانے سے پہلے، فسقیتھا قبل بنیہ، یعنی اپنی اولاد کو پلانے سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ چارہ دور ملا، درخت کے آگے دور دور چلتا گیا، اور یہاں تک کہ میں یعنی مجھے چارہ نہیں ملتا، چلتے چلتے جنگل میں بہت دور چلے گئے، یہاں تک کہ وہ جلدی شام کو گھر نہیں آئے، رات ہو گئی۔ کہتے ہیں جب میں گھر واپس آئے، لمبی حدیث ہے، میں مختصر کرتی ہوں اور آگے بڑھتی ہوں، تو کہا کہ میں جب گھر واپس آیا تو ماں باپ کو سوتے ہوئے پایا، اور کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے میں نے کیا کیا کہ میری جو روٹین تھی نا کہ پہلے ماں باپ کو دودھ دیتا تھا، پھر بچوں کو دودھ دیتا تھا، تو اب دودھ میرے پاس ہے، فجیت بالحلاب فقمت عند رؤوسہما، دودھ میں لے کر نہ اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ جنت ایسے ہی نہیں ملتی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، میں کتنی دفعہ اپنے والدین کے سرہانے کھڑی ہوئی، کبھی دودھ لے کے، کبھی چائے لے کے، کبھی پانی لے کے، کبھی ایسا ہوا زندگی میں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دودھ لے کر اپنے والدین کے سرہانے پہ کھڑا ہو گیا، اکرہ ان اوقظہما، میں ناپسند کرتا تھا کہ ان کو جگاؤں، من نومہما، ان کی نیند سے، یعنی ان کی نیند سے ان کو جگانا میں نے پسند نہیں کیا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، اور مجھے یہ بھی ناپسند تھا کہ میں اپنے بچوں کو پہلے دودھ پلا دوں۔ تو اور میرے بچوں کا حال کیا تھا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ، وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے میرے قدموں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، بھوک کے مارے شور کر رہے تھے، یتضاغون، رونا، شور کرنا، بلکنا، بچے رو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ قدموں میں لپٹ رہے ہیں اور میں دودھ سرانے لے کر کھڑا ہوں، میرے والدین کو جگا نہیں رہا کہ ان کی نیند جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ کب تک کیا؟ کہا فلم یزل ذالک، اسی طرح کرتا رہا، میرا یہی حال رہا، و ابی و دابوہم، یہاں تک کہ یعنی اس طرح رات گزر گئی، بچے روتے رہے، نہ میں نے دودھ پیا نہ بچوں کو پلایا، اور والدین کا انتظار کرتا رہا۔ اور یہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے وہ آدمی؟ آپ سوچیں کہ غار کے اندر ہے، پہاڑ کے اندر ہے، اندھیرا ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، گرج چمک ہے، اور وہ اللہ سے گریہ زاری کر رہا ہے کہ اللہ یہ نیکی جب میں نے کی تھی تو تیرے لیے کی تھی، یہ میری روٹین تھی نا، سو الہی اگر تو جانتا ہے
کہ میں نے یہ محنت اور مشقت تیری رضامندی کے لیے کی تھی، تو یہ پتھر سے یہ جو پتھر ہے نا اس غار سے ہٹا دے اور ہم آسمان کو دیکھیں۔ اور پھر وہ روشن دان وہ غار سے پتھر ہٹ گیا اور کہنے لگے کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے۔ تو میرا بہت دل چاہا کہ میں یہ چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے اور اپنے سامنے، اس لیے میں نے یہ پڑھا ہے کہ کاش کہ میں اور آپ جن کے والدین زندہ ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر میرے شوہر کے والدین زندہ ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کی جنت کمانے میں مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولل اب، کہ والد کے چلے جانے کے بعد اس کی بہتر فرما برداری یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ جیسے عبداللہ بن عمر جو تھے، ان کو مکہ کے راستے میں ایک بدو ملا، تو انہوں نے اس کو سلام کیا۔ پھر جس گدھے پر خود سوار تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو کو، دیہاتی کو، اپنے ساتھ گدھے پر بٹھایا، اپنی پگڑی اتار کر اس پہ سر پر رکھ دی۔ آپ کے ساتھ عبداللہ بن دینار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک بدو تھا اور آپ نے اس کو نہ صرف اپنی سواری پہ بٹھایا، نہ صرف اس کو سلام کیا، اتنی عزت، اور پھر یہ کہ اپنی پگڑی تک اتار کر دے دی۔ اس کو تو ایک آدھ دینار دے دیتے، آپ تھوڑے سے بھی یہ خوش ہو جاتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بدو جو ہے، بدو کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جو اپنے والد کے فرینڈز ہیں نا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ تو آپ سوچ لیں کہ والدین کے دوستوں کی عزت کرنے کا اتنا اجر ہے، تو پھر والدین کا کیا مقام بنتا ہے۔ تو اب جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اپنے والدین کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، نمبر 2 جو ہے ان کے وعدوں کو پورا کرنا، نمبر 3 ددھیالی یا ننہالی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا، کہ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر سے، اور پھر جو ہے اس پر عمل کریں۔ جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج اگر گھر میں آ جائے تو سورج کی روشنی جو ہے وہ کم پڑ جائے، یعنی سورج سے زیادہ وہ چمکدار ہوگا، ہیرے جوہرات اس کے اندر لگے ہوئے۔ تو آپ میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین کو کراؤن پہنایا جائے؟ تو یقیناً میں بھی چاہتی ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ پھر کیا کرنا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ آپ عمل کریں گے اور والدین کو یہ سٹیٹس ملے گا، اتنا ہائی سٹیٹس، اور پھر آپ کی کیا شان ہوگی۔ اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے۔ آپ میں سے کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں؟ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں تو والدین کی خدمت کریں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کو خیر التابعین کا ٹائٹل ملا، اور جو ہے وہ ان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس جو ہے جب اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان سے سفارش کروائی جائے گی کہ باقی تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ، ان کو کہا جائے گا اویس اب رکو، اور جب وہ ٹھہریں گے تو کہا جائے گا آپ دوسروں لوگوں کی سفارش کرو۔ تو قبیلہ ربیہ اور مدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر جو گناہگار ہیں ان کی وہ سفارش کریں گے۔ تو آئیے جو ہے وہ مستجاب الدعوات بنیں، آئیے جنت کمائیں، آئیے اپنے والدین کو راضی کریں، اور وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو خدمت کر سکتے ہیں کہ جو بہن بھائی ہیں ان کے اندر محبت پیار کا رشتہ قائم کرے۔ وہ فون نہیں کرتے، وہ بات نہیں کرتے، وہ ہم سے ناراض بھی ہیں، کچھ بھی ہے، تو سارے والدین بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑنا، ان کی مدد کرنا۔ اگر وہ معاشی لحاظ سے کمزور ہیں، ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں تو ان کے رشتوں میں مدد کرنا، اگر وہ پڑھائی میں ویک ہیں تو پڑھائی کے لحاظ سے مدد کرنا، ان کی فیس ادا کر دیں، ان کو اچھا مشورہ دے دیں، اور کبھی یہ نہ کہیں کہ آپ نے مجھے کبھی فون ہی نہیں کیا۔ خود فون کر لیں، جب موقع ملے ان کو فون کر کے، اور اپنے عمل کا اصول لے لیں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہنا آپ نے تو کبھی فون نہیں کیا۔ میں اور آپ اکثر جب فون کرتے ہیں
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ तौफीक होई नहीं, फिर मुझे तौफीक हो गई है। तो मतलब मट्टी बन जाए, जैसे जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरने को होकर भरा करती है पैमाने। और इस मौके पर जो और अहम बात है और वो क्या है कि वालदैन जो हैं उनके लिए मुस्तकिल दुआ करना, उनके लिए उनकी वफ़ात के बाद। तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तशहद पढ़ने के बाद जो हम दुआएं पढ़ते हैं उसमें रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ पढ़ सकते हैं, रब्बि औज़िनी अन अशकुरा नेमतक अल्लती की भी दुआ, जो मसनून दुआएं वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है वो हम वो दुआएं भी शामिल कर सकते हैं जो कि वालदैन के लिए हैं, ताकि हम भूल ना जाएं, हम उसको जो है वो मिस ना कर दें। तो और एक आखिरी इस मौके पे बात दुआ करने से पहले कि उनकी डेथ के बाद बाज़ औक़ात लोग 40वां करते हैं, 10वां करते हैं और बरसी मनाते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जो मसनून नहीं हैं। तो उनकी वफ़ात के बाद वो काम नहीं करें जो कि हमें कुरान और सुन्नत से नहीं मिलते, जो हमारे बिलवड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए, आपके सहाबा और सहाबियात ने नहीं किए। और अपने अमलों को हम जो है वो कुरान के रंग में रंगे, सिबगतुल्लाह इख्तियार करें और बिलवड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है ना उसको ज़िंदा करें। सीरत पे अमल कीजिए, कट जाएगी खुद ही पैरों में जो हालात के जंजीर पड़ी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुस्न अमल की तौफ़ीक अता करे। तो आइए इस मौके पर दुआ करते हैं। और मैं इस मौके पे ये दुआ भी करना चाहती हूँ कि हमारी सब बहनें जो यहाँ पे आज ताज़ियत के लिए जमा हैं, तो या रब्बुल इज़्ज़त तो इन सब की ताज़ियत कबूल कर ले, इन सब का आना कबूल कर ले, जो करीब हैं जो दूर हैं। या रब्बुल इज़्ज़त तो इन सब की ताज़ियत चचा जान सनाउल्लाह के हक़ में कबूल कर ले, उनकी मग़फ़िरत कर दे। और अहले ख़ाना जो हैं, जैसे वसीम भाई दूर हैं या उनकी आल औलाद में से जो और लोग दूर हैं, परदेस में हैं या करीब हैं, उन सब को सब्र जमील अता कर और चचा जान को जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा जो है वो अता कर। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या हय्यु या क़य्यूम या अल्लाह, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब। सुब्हानल्लज़ी बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व लहुल हम्दु फ़िल आखिरा। या हय्यु या क़य्यूम या अल्लाह इग़फ़िर लहुम वरहमहुम। या रब्बुल इज़्ज़त आप चचा जान की मग़फ़िरत कर दीजिए। या रब्बुल इज़्ज़त उनके सगीरा कबीरा छोटे बड़े सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दीजिए। वो आप पर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते थे, वो नमाज़ पढ़ने वाले थे, वो आपके बिलवड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, वो आपकी किताब कुरान मजीद से मोहब्बत करते थे और नेक थे और उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की। या रब्बुल इज़्ज़त आप हम सब की गवाहियाँ कबूल कर लीजिए और उनके दर्जात बुलंद कीजिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना व शाहिदिना व ग़ाइबिना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरा वला तुदिल्लुना बादा। या रब्बुल इज़्ज़त जो भी जो हैं दुनिया से चले गए उन सब की बख्शिश कर दीजिए, हमारे ज़िंदों को भी बख्श दीजिए और हमारे मुर्दों को भी, हमारे छोटों को भी और हमारे बड़ों को भी,
ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی چچا جان ثناء اللہ صاحب پر اپنی خصوصی رحمت اور برکت نازل کیجیے، اور ہماری بہن صباحت کی والدہ کا جو ابھی انتقال ہوا ہے، نسیم خالہ جان، آپ ان پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل کیجیے، اور جو پیارے ہمارے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب مومن مومنات مسلم مسلمات دنیا سے چلے گئے، ان سب کے حق میں یہ دعائیں قبول کر لیجیے۔ یا رحمانو یا رحیم یا اللہ، یا کریم یا غفار یا ستار یا اللہ، اللہم اغفر اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنۃ الفردوس وعزہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یا رب العزت، آپ ان کو بخش دیجئے، آپ ان پر رحم کیجئے، آپ ان سے پیار کیجئے، جنت الفردوس ان کے لیے جنت کے باغوں، قبر ان کے لیے جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے۔ یا رب العزت، ان کی قبر میں بہترین مہمان نوازی کیجئے۔ بڑے صابر شاکر انسان تھے، نمازی تھے، تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والے تھے، اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ آپ ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے، مشرق اور مغرب میں جتنی وسعت ہے اس سے بڑھ کر ان کی قبر کو وسیع کر دیجئے، ان کے نیک اعمال دائیں بائیں پائیں سرہانے ان کے محافظ بن جائیں۔ یا رب العزت، انہیں دھو دیجئے پانی سے، اولوں سے اور برف سے، اور ان کو ان کی خطاؤں سے پاک صاف کر دیجئے، جیسے کہ میلا کچیلا کپڑا جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وَنَقِّهِم مِّنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ۔ یا رب العزت، دنیا کے گھر سے بہترین گھر ان کو عطا کیجئے، ان کو انعمت علیہم میں شامل کر لیجئے، ان کو جنت ان کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کیجئے، نبیوں کا ساتھ پیغمبروں کے ساتھ شامل کیجئے، ان کو ابرار کے ساتھ صالحین کے ساتھ شامل کیجئے۔ اللہم عبدک وابن عبدک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدک انت عالم بہ منا، ان کان محسنا فزد فی احسانہم وان کان مسیئا فاغفر لہم ولا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا۔ ان کی نسلوں میں نیکی لکھ دیجئے، ان کی آل اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا رب العزت، چچا جان ثناء اللہ اور ہماری پیاری خالہ جان نسیم جو تھیں، وہ آپ کے بندے تھے، اور وہ گواہی دیتے تھے کہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک ویشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اصبح فقیرا الی رحمتک واصبحت غنیا من عذابک، تخلی من الدنیا واہلها، ان کان زاکیا فزکہم وان کان مخطئا فاغفر لہم۔ یا رب العزت، وہ دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ پاک صاف تھے تو انہیں اپنی رحمت سے اور پاک صاف بنا دے، خطا کار تھے تو ان کی مغفرت کر دے، اور ان کے چلے جانے کے بعد اہل خانہ کو ثواب سے محروم نہ کرنا۔ یہ پیارے چچا جان ثناء اللہ صاحب اور نسیم خالہ جان اور پیارے جو چلے گئے، ہمارے جگر کے ٹکڑے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے شوہروں کے والدین، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دادی دادا، نانی نانا، شوہروں کے دادی دادا، نانی نانا، بہوؤں کے دادی دادا، نانی نانا، دامادوں کے دادی دادا، نانی نانا، ہم سارے پیاروں کے جو پیارے دنیا سے چلے گئے، اور خاص طور پر آج ہم چچا ثناء اللہ کے لیے جمع ہیں، تو یہ سارے جو ہیں وہ حبل جواری کا یہ آپ کی سپرد ہیں، اب یہ آپ کی پناہ میں ہے۔ فقہم من فتنۃ القبر وعذاب النار، ان کو قبر کے فتنے سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وانت اہل الوفاء والحق، اللہم اغفر لہم
वरहमहुम इन्नका अंतल गफूरुर रहीम इन्नका अंतल अरहमुर राहिमीन। या रहीमु या करीमु या अल्लाह, या रहीमु या करीमु या अल्लाह, या मलिकु या अल्लाह, या कुद्दूसु या सलामु या अल्लाह, या कवियु या अल्लाह। आप कवी हैं और हम कमज़ोर हैं। या रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाहुम्मा अंतल गनिय्यु व नहनुल फ़ुक़राउ इलैक, अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु दुअफ़ाउ इलैक, अल्लाहुम्मा नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक, नहनु नुअमिनु व नतवक्कलु इलैक। या रब्बुल इज़्ज़त, आप गफ़ार हैं, आप सत्तार हैं, आप अरहमुर राहिमीन हैं। हम फ़कीर हैं। अंतल गनी व नहनुल फ़ुक़रा, हम अपने दामन को फैलाए हुए, अपने हाथों को उठाए हुए हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। आप उन्हें बख्श दीजिए, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, आप हमारी गवाहियाँ कबूल कर लीजिए। या अल्लाह, या फ़त्ताह, या अल्लाह, या क़ादिरु या अल्लाह, या मुइज़्ज़ु या अल्लाह, या समीउ या अल्लाह, या मुजीबु या अल्लाह, या बसीरु या अल्लाह, या लतीफ़ु या अल्लाह, या गफ़ूरु या अल्लाह, या शकूरु या अल्लाह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमता अलैहि व अला वालिदैहि व अन आमल स्वालिहन तर्दाह वअदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका स्वालिहीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। उनकी आल औलाद से उनकी खिदमत में जो कमी हुई आप माफ़ कर दीजिए। जिन्होंने खिदमत की उनकी खिदमत को कबूल कर लीजिए। और वो बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्होंने अपने वालिदैन की खिदमत की और जो आज भी कर रहे हैं। या रब्बुल इज़्ज़त, आप उनकी खिदमतों को कबूल कर लीजिए और जिनसे कमी कोताही हुई आप रहम करने वाले हैं, उनको माफ़ कर दीजिए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। तू हम पे वो बोझ ना डालना जो हम उठा ना सकें। इस वक्त परदेस में दूर बैठकर और वालिदैन की डेथ की ख़बर सुनना, अपने प्यारों की डेथ की ख़बर सुनना, और जो जिगर कटता है और जो दिल उदास होता है और उनको ना देखने का गम और उनके जनाजे में शिरकत ना करने का गम और उनको कंधा ना देने का गम और उनको कब्र में ना उतारने का गम और अपनी जो कमियां कोताहियाँ। या रब्बुल इज़्ज़त, तो हम सब की कमियां कोताहियाँ माफ़ कर दे और आलिया के घर वाले और वसीम भाई इन पर भी अपना रहम कर। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या रब्बुल इज़्ज़त, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैहि व अला वालिदैहि व अन आमल स्वालिहन तर्दाह वअदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका स्वालिहीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या रब्बुल इज़्ज़त, हम सब के बच्चों को मुत्तकियों का इमाम बना दे। या रब्बुल इज़्ज़त, हमारे बच्चों को हम सब की आँखों की ठंडक बना दे और हमें
اپنے بچوں ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور چچا جان ثناء اللہ کی اولاد کو اور نسیم خالہ جان کی اولاد کو اور باقی ہمارے سب کے والدین جو ہیں ان سب کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رب العزت جو اس وقت بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا بھر میں جو غم، پریشانی، ڈپریشن کی صورتحال ہے، تو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سب کے گھروں میں جو بیمار ہیں، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے والدین، کسی کے بچے، اور خود کوئی لوگ بیمار ہیں، اللہ نہ کرے کینسر ہے، ڈپریشن ہے، ہارٹ کے مریض ہیں، گھٹنے کی تکلیف ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا ذہنی طور پہ مریض ہیں، جو بھی بیمار ہیں، اے بیماریوں کو شفا دینے والے رب بیماروں کو صحت دے دے۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیکا، بسم اللہ ارقیک، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا رب العزت اپنے فیصلوں پہ راضی کر لے، یا رحمانو یا رحیمو، گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹے ہیں، ان کو نیک اور اچھے رشتے دے دے، جن سے تو پیار کرتا ہے، جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، نیک خاندانوں سے بیٹوں کے جو ہے وہ بر آئیں، اور ہمارا تعلق ان نیک خاندانوں سے جڑوا دے، اور وہ خود ہمارے ساتھ آ کے لگ جائیں، یعنی خود بخود ان کو ہمارے قریب کر دے، ہمیں ان کے قریب کر دے، جن سے تو پیار کرتا ہے۔ تو نے دنیا بنائی، بہت خوبصورت بنائی، عجیب دنیا بنائی، اور دل ہے کہ دنیا میں اٹک گیا ہے، دل ہے کہ دنیا میں لگا ہوا ہے، یہ دل اس وقت بے چین ہے، بے قرار ہے، ہم رو رہے ہیں تیری محبت میں اور آخرت کی طلب میں، تیری رضا میں۔ تو ہمارا رونا قبول کر لے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، ہم تیرے در پر ہیں، تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، تو ہم سب کو معاف کر دے، تو ہم سب کو بخش دے، تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، پکڑ کر ہماری نسلوں کی حفاظت کر، ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے بچوں کو بھی، اور ہمارے نسلوں میں نیکی لکھ دے، کوئی ایک ایسا عمل جو تجھے راضی کر دے۔ یا رب العزت ہمیں وہ عمل کرنے والا بنا جس سے تو راضی ہو جائے، ہمیں اخلاص دے دے، ہماری مسجدیں آباد کر دے، ہماری مسجدوں میں دوبارہ اذان کی آواز آئے، ہمیں پھر مسجد حرم کا اعتکاف کرنے والا، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا کر، مسجد حرم، مسجد نبوی کے دروازے کھول دے، دنیا بھر کی مساجد جو بند ہیں اور آباد نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی کھلی ہیں، اور جو تدابیر ہے احتیاطی، اور جو مرض کی وجہ سے یا رب العزت تو یہ جو مرض ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو کووڈ-19 کی تکلیف اور پریشانی اور بیماری، اور جس کے دنیا بھر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، ایک غم اور خوف کی کیفیت، تو اس کو ہم سے ہٹا دے۔ ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی، ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا رب العزت رزق کے حلال کے دروازے کھول دے، لوگوں کی جاب چلی گئی، تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، اور لوگ پریشان حال ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، یا رب العزت جو بھی جاب کی رزق حلال کی تلاش میں ہے، ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، رزق میں برکت عطا کر، بچے جو پڑھائی کر رہے ہیں بچوں کو نیک اور لائق کر دے، جنہوں نے امتحان دیے ہیں اور جو دے رہے ہیں، یا رب العزت ان کو ان کے امتحان میں کامیاب عطا کر۔ آج بھی کچھ لوگوں کا خاص میڈیکل کا امتحان تھا، ان کو پاس کر دے، اور جو بھی میڈیکل کے، ہائی اسکول کے، یونیورسٹی کے، کالج کے، جو بھی امتحان سے گزر رہے ہیں اور امتحان دے رہے ہیں، ان کو اچھے نمبروں میں پاس کر دے۔
ہم سب سے راضی ہو جا، اور بے اولادوں کو اولاد عطا کر، جو حمل سے ہیں ان کو خیر خیریت سے فارغ کر، اور جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں دے، جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں دے، اور جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کیا ان کی سب دعائیں قبول کر لے۔ ہماری کچھ بہنیں ہیں جن کے بوڑھے والدین ہیں انڈیا پاکستان میں اور بیمار ہیں، اور چوٹ لگ گئی ہے، کمر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، خود اپنے کسی کے اور پھر کسی کی والدہ اور کسی کے والد ہارٹ کے مریض ہیں، کسی کا گھٹنے کا آپریشن ہے، اولاد پردیس میں ہے اور اداس ہے۔ یا رب العزت والدین جو ہے ان کو کسی کا محتاج نہ کر، ان کو صحت دے دے، اور ان کے بڑھاپے کا وارث بن جا، ان کی تنہائیوں کا وارث بن جا، ان کی اداسیوں کا وارث بن جا، اور ان کے لیے آسانیاں کر دے۔ تو جس نے جو دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سب کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کر لے، جن کے نام لیے اور جن کے نہیں نام لیے۔ کچھ بیٹیاں ہیں جن کا گھر خراب ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے، اور پولیس کیس بن گئے ہیں، اور مسائل ہیں، اور والدین بہت پریشان ہیں۔ تو رشتوں کو جوڑ دے، تو بوڑھے والدین، بزرگ والدین، نیک والدین، یا رب العزت ان کی اولاد جن کے رشتے ہو رہے ہیں ان کو کامیاب کر دیں، جن کے رشتے ہوئے ہیں ان کو کامیاب کر دے، بچوں کو صبر دے، ہمیں بھی صبر دے، صبر اور شکر کرنے والا بنا۔ جن کی رشتے طے ہو گئے ہیں، اب شادیاں ہو رہی ہیں، کووڈ-19 کے وجہ سے جو مسائل مشکلات ہیں دور کر دے، اور ان کی شادیوں کو کامیاب کر دے، اور ان کا کسی کا نکاح ہونے والا ہے، کسی کی رخصتی ہونے والی ہے، امیگریشن کے مسائل ہیں، اپلائی کیا ہوا ہے ویزے وغیرہ کے لیے، سفر میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یہ سارے مسائل اور مشکلات جو تجھ سے کہے اور جو کہ نہ کہے سارے قبول کر لے، اور یہ ساری دعائیں جو ہیں سب کے حق میں قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اور سمر کیمپ مختلف لوگ سمر کیمپ کر رہے ہیں، ان کو قبول کر لینا تیری رضا میں، تیری محبت میں، کہ بچے جو ہیں ان کو توحید اور آخرت کی لوری ہم دینے کی ننھی منی چھوٹی موٹی جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تو اس کو قبول کر لینا۔ دارالایمان انسٹیٹیوٹ کی مدد بھی نیک اور متقی لوگوں سے کر، شالیمار کی مدد بھی نیک اور متقی لوگوں سے کر، ہر مسجد، ہر اسلامی سینٹر کو بہتا ہوا سمندر بنا دے نیکی کا، اور ان کی مدد نیک اور متقی لوگوں سے کر، اور دارالایمان انسٹیٹیوٹ کو بھی وہ جگہ اور ٹکڑا دے کہ جہاں بیٹھ کر تجھے یاد کریں، اور تیرے گھر کو آباد کریں، اور تجھ سے پیار کریں، اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس میں آ کر کھیلیں، اور پھر وہ تیری فرما بردار بنے۔ اسلمت لرب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔